بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس طرح کہ آپ احباب مسجد کی توسیع کو دیکھ رہے ہیں، 2 سال قبل جو سیرت ساقیہ کوثر کانفرنس ہوئی تھی، وہ اس چھوٹے سے حال کے اندر وہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ محترم جناب سید سبطین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے آپ احباب کو رغبت دلائی، تو جو ساتھ والا پلاٹ تھا وہ الحمدللہ خریدا گیا۔ اللہ تعالیٰ حافظ عمر فاروق صاحب کی محنت کو قبول فرمائے کہ انہوں نے بالکل قلیل عرصے کے اندر یہ مسجد کی تعمیر جو ہے وہ کی ہے، آپ احباب کے تعاون کے ساتھ۔ میں اس مجلس کے اندر جہاں آج نہیں پلاٹ لینا، آج بس شکریہ ادا کر، تو آج کی مجلس کے اندر جہاں ہم حضرت سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کار خیر کے اندر تعاون فرمایا، اور آج کی ہماری اس کانفرنس کی وہ رونق بھی بنے، اور کانفرنس کے معاملات کے اندر بھی جنہوں نے تعاون کیا، ہم ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان میں برکت کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب محترم جناب سید سبطین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقار علماء کرام اور بالخصوص فضیلت شیخ محترم مکرم سید الطاف الرحمن شاہ صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات، اور دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، واجب العشرت، قابل احترام اسلامی روحانی ماحول، جن علماء کرام خطبہ اعظام دے خطابات تو سرانا مقصود سی، وہ سارے خطابات ہو چکے۔ میں نے یہ فرما رہے ہیں تو صرف شکریہ واسطے بلایا سی کہ تسا پچھلے جلسے پلاٹ دے پیسے دے بارے احباب نو کیا سی ترغیب دیتی سی تو پورے ہو گئے سن، تو انہاں دا تسی شکریہ ادا کرو، تو آڈا شکریہ، یعنی میرا آن دا مقصد جو کہ قاری بنی امین صاحب فرمارتن ہر مہمان دے آن دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندہ ہے، وہ مقصد تو ہو گیا ہے پورا۔ ان گرمی دی شدت بھی ہے اور بزرگ بہت سارے حال تشریف فرمان ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بزرگ گھر جان دے بجائے ہسپتال ہو جائے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے اور کامل بخش۔ اس واسطے میں اختصار نال چند گزارشات عرض کر
کچھ لوگ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اور عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چاہنے کہ اللہ سڑن محبت کرے، تسی کوئی وظیفہ دس دو، کوئی عمل دس دو جس نو اسی کریے تے اللہ ساڑے نال توجہ ہے تو توجہ میرے رکھو، میں زیادہ دیر نہیں، بس انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج دی تاریخ ہی کام پورا ہو جائے۔ جاگ دے ہو ہاتھ چکو ماشاءاللہ، جیڑے تھک گئے ہو میرے تو پتہ سی میں نے ساس ہو رہا سی، بس سارے میرے تو اکے پہ ہو، برحال چلو انہی معافی ہے، اخیر ویکھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہو جا عمل وظیفہ دسو، اسی عمل کریے اللہ ساڑا محبت کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تہاڈا سوال انتہائی اہم ہے، لیکن میں جواب اس وقت دیاں گا جدوں اللہ اس دا جواب نازل کرے۔ سوال کے لئے پوچھ رہے جا رہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی فرما رہے ہیں کہ حجی اس سوال کا جواب آسمان کو نازل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ سوال کا جواب یہ تو خاصہ حضور ہے، نہ کہ انہوں نے وہی آئی، وہ تو منتظر نے وہی ساڑھے لئے حکم ہے کہ جیڑا مسئلہ علم اچھ نہ ہوئے اس دے بارے کہہ دینا چاہیے ہے کہ یہ مسئلہ میرے علم اچھ میرے علم اچھ۔ ساری لڑائی اتھے پہندی ہے جدو بندہ آندہ ہے کہ آتا تو نہیں چلو بتلاتا ہو، سمجھو لڑائی پہ آئی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شعوب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جدو مولوی قرآن حدیث بیان کرتا جائے، بیان کرتا جائے، سن دے جاؤ۔ جدو مولوی کہے نا یعنی کہ سمجھو ان کوئی لا یعنی ضرور مارے گا، یہ ان لینوں باہر نکلن لگا ہے، یہ ان کہنے لگا ہے بھائی یعنی کہ یعنی یہ ان اپنی گل کرن لگا، کوئی لا یعنی کرے گا چونکہ چنانچہ لہذا وہی سنو جب دو تک قرآن پڑھتا رہے، مصطفیٰ دی حدیث پڑھتا رہا۔ امام شافعی رحمہ اللہ موجود ہے، ایک بندہ لمبا سفر کر کے آئے، عرض کرتا ہے امام جی طویل سفر کیتا ہے، ایک تو آڑے کو مسئلہ پوچھا، ایک حدیث پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا تو انہیں مسئلہ پوچھا، فرمایا لا ادری، یہ مسئلہ میرے علم وچ کوئی۔ انہیں کہا بھئی بندہ جس 200-400 میل سفر کر کے آوے تے کو عالم کہے کہ مسئلہ میرے علم وچ کوئی۔ انہیں کہا بھئی چلو اگر تو آڑے علم وچ یہ مسئلہ نہیں تے آت میں رب والو گیا ہی ہاں تو کوئی اور پوچھ لیں۔ انہیں دوجہ مسئلہ پوچھا، فرمایا لا میں نے بھی کوئی پتا۔ انہیں تیسرا پوچھا، فرمایا لا میں نہیں جان۔ وہ کہنے لگا امام صاحب تسی میں نے گل دسو بس تسی علم دے امام ہو یا لا ادری دے امام، بس جیڑی گل پوچھنا تسی فرمایا میں نہیں جان۔ آپ نے فرمایا دنیا چ لا ادری کہنا سوکھ ہے تے قیامت کو جواب دینا ہوگا۔ میں وہی مسئلہ دساں گا جڑا میرے علم ہے۔ اس واسطے میں جڑی گفتگو کراں گا ہر بندے نو حق حاصل ہے کہ اٹھ کے سوال کر سکتا، پوچھ سکتا ہے کہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، کسی بھی مکتبہ آئے فکرتا ہوئے، جے میں نو آندہ ہویا تو میں دس دیا گا، نہیں آندہ ہویا کہ شاہ جی الٹور دیا گا۔ یہ ہو سکتا ہے ایک مسئلہ تسی پوچھو میرے علم وچ نہ ہوئے، یہ ہو سکتا ہے ایک مسئلہ تسی پوچھو تو حضرت شاہ جی دے علم وچ نہ ہوئے، اینج نہیں ہو سکتا کہ وہ مسئلہ قرآن وچ نہ ہوئے
یا مصطفیٰ دی حدیث نہ ہو. قرآن حدیث جو ہوئے گا یہ ہو سکتا ہے ساڑھے علم نہ ہو، لیکن اسی جاواں گے انشاءاللہ بامی اعتراض دے 12 ہونے والے بامی سویر دے 12 ہو جاواں گے تاں ہی جدوں تہاڈی تسلی ہو جائے. بڑے ٹھنڈے دل نال بے تکلفی سوال کرو، پوچھو. سوال کرنا تھوڑا حق ہے، جواب دینا ساڑھے تے لازم ہے، فرض. اور کتاب و سنت دی روز فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ. جواب دیوے عالم کے دنال بالبینات، دلائل کے ساتھ. دلیل قرآن چوئے ہی حدیث چوئے. اس واسطے نبی علیہ السلام کو پوچھے آگے، آپ نے فرمایا میں جواب دیاں گا لیکن حجے جواب نازل نہیں ہوا. تو میری شان کی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا. توجہ ہے ماشاءاللہ، جلدی شروع کر دیتی ہے تاکہ تسی اوکھے نہ ہو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا. سبحان اللہ نہیں کہنا، انہا للہ پڑھو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں بول دے ہی نہیں جب تک آسمان تو وہی نہ آئے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کیتے گئے. پڑھئے جناب سورۃ القاف پڑھئے، قرآن پاک اندر صحیح البخاری پڑھئے، کتاب و تفسیر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے سپیشل سوال دوجے علاقیاں چوں لکھوائے تے منگوائے. قریش لا جواب ہوگا، جیڑا پوچھ دے حضور کو سوال آپ جواب دے دیں دے. انہوں نے کیا با حضور کو سوالات پوچھو لیکن سوالات کسے پڑھے لکھے کو باروں منگواؤ جو دو نصارہ کو او سوال بھیجا. کئی جگہ تے ساڑھل بھی یہ واقعہ پیش آندہ، تقریر نو جائیے نا تو آن دن با اپنے مولوی فون کرنے با ساڑھے کو فلانا مولوی آ رہا تو کوئی انج دا سوال تو سو جے دا وہ جواب نہ دے سکے. انج نہیں آندے بس سوال تو سو کوئی پوچھ لگی آندے با انج دا سوال تو سو جے دا جواب، یعنی وہ نیت کی ہے با عالم آن عالم شرمندہ کرنا ہے، با انج دا سوال تو سونا جے دا جواب نہ دے سکے. وہ بھی پھر سوال عجیب عجیب پوچھ دے. وہ ایک جگہ تے میں گیا انہاں کہ یہ سپیشل سوال انہاں کرنے دوسرے پھر کیا لیں میں کہ آ جان کر لیں. اس سوال بیٹھے ایک پاسے نا 10 نوجوان آگے بہ گئے. اسی تو انہیں پتا روز چہرے ویدر آنے سانی پتا لگ جانا پہ. جدو میں انہیں در پھیری میں پتا لگا پہ انہاں کہ جی فلاں خطیب آیا فلاں آیا فلاں آیا وہ دے کل سوال نہ کیتے، فلاں کل کیتے، فلاں مسلک دا خطیب آیا وہ دے کل سوال کیتے، وہ جواب نہیں دے سکے. لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا تو ذرا خیال رکھا ہے اسی تھوڑے ہیں. میں آگے پریشان نہ ہو، اسی آگے ہی تھوڑے شروع تو ہی تھوڑے ہیں، اسی کو بات ہوئے گا تو تھوڑا ہی ہویا. میں آگے پریشان نہ ہو. اور جو میں تقریر شروع کی دینا شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے گل پسند آ گئی. وہ دے وچوں ایک اٹھ کے نا نعرہ مارا لگا. انہیں نعرہ ماریا، نعرہ تکبیر لایا، اللہ اکبر کیا، نعرہ رسالت لایا. سارے سن کے یا رسول اللہ کیا. وہ دے انہوں نے نہیں سی بھائی اجتماع اہل حدیثاں دا ہے. جدو میں نعرہ ماراں گا تے پریشانی ہوئے گی. میں آگے مارا اور نعرہ مارا نعرہ رسالت. میں آگے سن تے خوشی ہوئی ہے تشریف لائے ہو تسی اللہ تو آٹھوں مقاندہ رکھے تو نعرہ ایک باری اور مار. انہوں دوجی باری مارا. میں آگے پھر ایک باری اور ماری یار ٹھنڈ پئی حضور دا نام لے آئے تھے. انہیں پھر ماریا تیجی باری کو ساکھا میں تو سمجھے مولوی پریشان ہو سی خوش پہ ہوں. میں آگے پھر چوتھی باری مار. انہیں چوتھی باری ماریا. میں آگے 5 پورے کر. جدوں اس 5 باری کیا نا نعرہ رسالت. میں آگے ہون نعرے دا معنی دس کیے.
جانے کوئی پتہ نہیں تو میں کہا پھر مارے کیوں میں کہا نعرے دا معنی دس کہ نعرے دا معنی کی جانے میں نہیں پتا میں کہا پھر نعرہ او مارے جنہوں نعرے دا معنی آندہ ہوئے مجال ہے جو 1.5 گھنٹہ کیسے مارے ہو چپ کر کے دنیا بیٹھی بس اینی ساری بات ہو وہ جو تقریر میں مکائی نہ تے ختم کرن لگا تے دعا کرن لگا تے وہ اٹھ کے آندہ ہے نعرے دا معنی تے دسی جاؤ میں کہا نعرے دا معنی ہوندہ ہے سوال کرنا اللہ سوال کرتا ہے کہ نعرہ رسالت پہلے سوال کرتا ہے نعرہ تکبیر کے بڑائی کے لائق کون یہ کنوں سج دیئے کنوں پھب دیئے یہ دے لائق کون ہے بڑائی دے لائق کون اب وہ جواب دیندہ ہے اللہ بڑائی دے لائق کون ہے پھر وہ دوجہ سوال کرتا ہے نعرہ رسالت رسالت دے لائق کون تے تسی آندے ہو یا رسول اللہ تے رسول تے کہیں ہے وہ نام پوچھ دے پوچھنا لا بنا رہے رسالت تیرا رسول کون ہے رسالت دے لائق کون ہے تے رسول تے بہت سارے تو دس کہ میں کنہ دا غلام بیٹھا جن کی بندہ جواب میں کہ محمد الرسول اللہ وہ پوچھ دے برسالت دے لائق کون نعرہ رسالت تے تو کہ جواب محمد الرسول اللہ رسول تے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں رسول تے موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں انہاں دے امتی بھی انہاں جدو مخاطب فرمان دے آئے یا رسول اللہ کہن دے آئے یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام منن والے بھی کہن دے آئے انج کہہ پتہ لگے کہ محمد غلام بیٹھا ہے آندھے میں ہون سمجھ آئی ہے تو میں کہ اچھا نعرہ رسالت جڑ اے معنی ہوندہ ہے میں کہ اے سوال کرتا ہے با تیرا رسول کون ہے میں کہ لفظ یا ہے تو دوجہ لفظ محمد ہے تو سا یا رسول اللہ کہا ایسا محمد رسول اللہ کہا میں نے دسو یا بہتا پیارا ہے یا محمد بہتا پیارا ہے جن سنت لفظ محمد پیارا ہے تو میں کہ پھر ایک وہ نا کیڑا جڑا نبی پاک دا نام لوے محمد یا رسول اللہ محمد الرسول اللہ ہن دسو با کیڑا جملہ پیارا ہے دو جملے پیارے ہیں لیکن دوہاں چوک پیارا کیڑا ہے بولو بولو محمد رسول اللہ جی تو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اس وقت بے فکر ہو کے پوچھڑا ہے پریشان نہیں ہونا اے تو اڑے قریبی گکھڑ تقریر سی نا ایک باری میں گجرات تو اگے گکھڑ پہلی باری میں گجرات ضلع تقریر جیڑی وہ گکھڑ کی تھی ہاس بھی میں نوا مولوی بنے تھے پھنس گیا گکھڑ تقریر میں شروع کی تھی تو ایک بندہ جدو انہوں سمجھا نا بھائی مولوی لگتا ہے آندھا ہے پوچھ لو جڑا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ ایک بندے نے سوال کیتا با کلمہ شریف دا معنی دسو کلمہ شریف دا ترجمہ سناؤ میں بتائی بے کیوں پوچھنا پہ میں جدو رکا ہے میں کلمہ شریف دا معنی سناتا لا الہ الا اللہ لا کا معنی نہیں الہ کا معنی معبود نہیں کوئی معبود لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر میں کہا اللہ کا معنی مگر لفظ اللہ کا معنی اللہ محمد الرسول اللہ محمد کا معنی محمد رسول کا معنی رسول لفظ اللہ کا معنی اللہ محمد اللہ کے رسول ہے یہ ترجمہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہے بہت نے چنگا سور لائی بھئی انہوں سمجھ آوے بھئی ہیں یہ جڑے ہیں نے سمجھ گیا محمد اللہ کے رسول ہیں جو میں ہیں کیا نا تو میں آگیا ترجمہ میں کر چھڑیا تو اسے ترجمہ پوچھے جی سمجھ نہیں آئی تھی اٹھ کے پوچھ لو وہ جوان اٹھ گیا ہمت کر کے آندھا جی میں پوچھے تسی آندھے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں تے نالے آندھے ہو وفات پا گئے دنیا موجود کوئی نہیں تے نالے آندھے ہو محمد اللہ کے ہیں یا پھر محمد اللہ کے رسول تھے کہو نا پھر ہیں کیوں آندھے ہو کلمہ میں کہ کھڑا روی میں کہ سمجھانا تھا لا کا معنی نہیں کہنے لگا جی الہ کا معنی معبود لفظ اللہ کا معنی مگر
اسم اللہ کا معنی اللہ، محمد کا معنی محمد، رسول کا معنی رسول، اسم اللہ کا معنی اللہ۔ میں 10 کلمے کیڑا لفظ ہے جیدہ معنی اساں اردو چ ہیں کیتا ہے، کلمے 10 ایک لفظ دا معنی میں تو انداز چھڑے کلمے چ او لفظ 10 جس دا معنی ہے ہوئے یعنی کیتا پھر تو سا کیا ہوئے میں کہ جملے چ جب اردو جملہ بنایا ہے نال لفظ ہیں شامل ہو گیا، عربی تے کوئی یعنی عربی کیوں نہیں؟ میں کہ رب نو پتا سی بس تو ہے نال گڑ بڑ کرنی، رب نے عربی کو نہیں بنائی یعنی سمجھ نہیں آئی۔ میں کہ ہیں دی عربی کوئی نہیں، ہیں واسطے لفظ پراپر عربی چ کوئی نہیں۔ اردو چاہتا ہے اور ہیں، فارسی چاہتا ہے است اور انت، انگریزی چاہتا ہے از اور آر۔ عربی میں عربی رب نو پتا سی بس تو خرابی کرنی ہے، رب نے عربی نازل ہی کوئی نہیں کی تھی۔ یہ ایویں جملے جو استعمال ہوتا ہے آندا میں نے سمجھ نہیں آئی، میں کہ تینوں سمجھانا تیرا ابا فوت ہوگا یا زندہ؟ اللہ دا امر سمجھا ہونی ہے مسئلہ۔ آندا میرا ابا فوت ہوگا، میں آج کل کون ہے؟ آندا وہی، میں کہ وہ تو تھا نا۔ میں پوچھا ہے تیرا ابو کون ہے؟ آندا وہی، میں کہ وہ تو تھا نہیں پوچھا۔ میں پوچھا ہے تیرا ابو کون ہے؟ کہندا وہی، میں کہ وہ تو تھا ہے پوچھا۔ آندا میں نے سمجھ آ گئی، میں کہ بہ جا۔ میں کہ باپ فوت ہو چھائے او دے نال نسبت ابوت دی ہمیشہ قائم رہے گی، باپ موجود نہیں ابوت دی نسبت قائم ہے۔ میرے محمدی ذات موجود نہیں، محمدی رسالت قیامت تک قائم ہے۔ محمد اللہ کے محمد ہے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، رسالت آپ دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ذرا میری آواز آباد ملائیے، تاجدار ختم نبوت، دو بار کہنا ہے پورا علاقہ گونجے ڈنگا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ دی رحمت و فضلہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے سپریم کورٹ اندر پیش ہو کے چیف جسٹس کے فیصلے کو واپس کروانے پہ ہمارے کا جناب وکیل نے مجبور کر دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے قبول کیا ہے کہ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا موقف ہے ہمارا وہی موقف ہے، اور سپریم کورٹ نے اس ہمارے موقف کو قبول کرتے ہوئے مرزائی مبارک ثانی ملعون کے کیس کو جو اس کے حق میں کیا تھا واپس لے کے پوری دنیا میں اعلان کروا دیا ہے، تاجدار ختم نبوت، مل کے تاجدار ختم نبوت۔ اینج نہیں ہے، مسجد دوبارہ چھت پانا پوے، تاجدار ختم نبوت۔ ما کان محمد، اللہ دی قسم آیت ساڑی زندگی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات دے جوابات پوچھن واسطے قریش نے 12 سوالات منگوائے کہ اسی نبی علیہ السلام کو سوالات پوچھیں گے، آپ کو جوابات نہیں آن گے۔ نعوذ باللہ تاریخی نوعیت سوالات انہاں لکھوائے کہ اصحاب کاف کون نے ایک سوال، خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات ایدی حقیقت کی ہے سوال۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کون، چوتھا سوال یاجوج ماجوج دی قوم دے بارے تسی کی جاندے ہو، پنجواں سوال کہ جناب روح دی حقیقت کی ہے، چھٹا سوال اصحاب کاف کون نے، 7واں سوال
کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام دی اولاد رہندی تے کنان اندر سی مصر اندر کیویں آئے یہ دا جواب سورہ یوسف دے سورت دے اندر اللہ نے نازل فرمایا یہ سوالات لکھوا کے نبی علیہ السلام کو پوچھیں گے آپ نے فرمایا میں جواب دیاں گا لیکن آج نہیں کل جواب دیاں گا کدوں کل جواب دیاں گا سنیے توجہ کیجئے کاش کوئی ڈنگے اندر اور گجرات اندر قرآن پڑھے حدیث پڑھے اس قوم نو سنائے قرآن و حدیث مطالعہ کیجئے پڑھیے اور اہل حدیث کی دعوت غور کیجئے آپ کو سوالات کیتے گئے آپ نے ارشاد فرما میں جواب دیاں گا کل جواب دیاں گا فرمانا انج چاہیدہ سی جواب دیاں گا کل دیاں گا انشاءاللہ کل دیاں گا وہی آئے گی تو کل دیاں گا اللہ نے عطا فرمایا جوابات کل دیاں گا آپ دی زبان پاک چو اے بات ارشاد ہوئی کہ میں جواب دیاں گا کل جواب دیاں گا اسمان والے نے فرمایا جبریل جانا نہیں میرا پیارا آندہ ہے میں کل دیاں گا ذرا دیر لین دے ہو میرے پیارے نو میرا نام انشاءاللہ میرا پیارا کیوں نہیں بولے لہذا چوپ رہے جبریل جانا نہیں جبریل رک گئے تے کل آ جانا سی کل آ گیا تے قریش اکٹھے ہو کہ نبی علیہ السلام دے کول تساں فرما دی میں جواب دیں گا کل او کل آ گیا جواب ارشاد فرماؤ فرمایا وہی آئی نہیں آئی کہنے لگے اچھا چلو وہی نہیں آئی کوئی گل نہیں کدوں دے ہو گئے فرمایا کل پھر آگے آپ فرمایا انتظار اندر نے کہ جبریل آوے وہی لے کے آوے آسمان تو جبریل نو روک دیتا گیا ہے وہ دے اللہ دے امر دے پابند نے رک گئے تیسرے دن قریش آئے فرمایا وہی نہیں آئی کل جواب دیاں گا ایویں کل بات ارشاد فرماندے دن 15 گزرنگ ہے 15 دن بعد قریش آکے مزاق اڑان لگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگے دے توڑا رب توڑنا ناراض ہو گیا ہے تو آڈا رب تو انہوں چھوڑ گیا ہے لہذا ہن وہی اللہ سلسلہ ختم ہو گیا نعوذ باللہ پیغمبر پریشان بیٹھے نے قریش اعتراض کر رہے نے مزاق اڑا رہے نے روزانہ کہندے سو جبریل آندے وہی آندی ہے پوچھو سوالات میں جواب دیاں 15 دن ہو گئے نے وعدہ فرمائی جا رہے ہو کل نہ لیکن تسی فرما دے ہو وہی نہیں آئی وہی نہیں رب چھوڑ گیا رب تو انہوں بھلا گیا نعوذ باللہ اتنے الفاظ کہے تے قریش مزاق کر دے باہر نو نکلن لگے جبریل آ گئے تے آدھے ہی پیغمبر پریشان نے تے فرمایا جبریل نے دن آیا کیوں نہیں فرمایا رب نے بھیجیا نہیں تے فرمایا سانو تے تانے دے مل رہا نے کہ رب چھوڑ گیا پیغمبر نو اللہ دے فرشتے پیارے جبریل نے قرآن دیا یاد پڑھیا فرمایا والضحا واللیل اذا سجا والضحا واللیل اذا سجا والضحا دمانا گیے والضحا واللیل اذا سجا قسم صبح دے وقت دی میرے پیارے قسم رات دی جدوں رات چھا جائے اہل حدیث ہوتے اللہ دی رحمت ترجمہ معنی میں ہوئی کرنا ہے جو محدثین کرام نے کیتا ہے جو تبع تابعین محدثین کرام مفسرین کرام نے کیتا ہے کیوں اسی پابندہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المومنین اسا کدے مومنین دے راستے نو چھوڑے اسی قرآن انج سمجھدے ہیں جو محمد مصطفیٰ دے صحابہ نے سمجھے ہے انہوں دا فام آخر ہے انہوں دا فام کامل ہے میرے ماں اللہ دی مراد کی ہے قرآن دی آیاتوں میرا پیغمبر جان دینے پھر میرے پیغمبر کانا خلق القرآن قرآن دی عملی تفسیر محمد مصطفیٰ نے اس مراد نو صحابہ کرام نے سمجھے ہے اسی قرآن تو ہی مسئلہ لینے ہیں جو صحابہ کرام نے لے ہے جس آیت تو جیڑا مسئلہ صحابہ نے بیان نہیں کیتا اسی انہیں بیان کیتا کرنے جیڑا مانا انہاں نہیں کیتا جیڑا انہاں ترجمہ نہیں کیتا جیڑا انہاں مفہوم نہیں لیا جیڑا قرآن حدیث تو عمل ثابت کر کے انہاں نہیں کیتا اسی عمل نہیں کرواتے تیار عمل وہ ہوئی جو صحابہ نے کیتا ہے قرآن دا فام بھی ہوئی جو صحابہ نے سمجھے ہے قرآن تے عمل
عمل بھی ہونجی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى محبوبہ اساں تے نہیں چھوڑیا تسی ساڑا نام لینا بھول گئے ہو میرے پیارے اساں نہیں چھوڑیا جے اساں چھوڑنا ہوندہ تے نبوت دے کے چھڑنا سی جے تو انہوں چھڑنا ہوندہ جے تو انہوں چھوڑ دینا ہوندہ تے کدوں چھڑ دے علم یجدک یتیمن علم یجدک یتیمن فاوا اسا تے ادو نہیں چھڑیا علم یجدک یتیمن جدو تسی یتیم دنیا جو پیدا ہوئے سو اسا تے ادو نہیں چھڑیا ہون کیویں چھڑ دئیے پیارے ہون تسی کیڑے مقام تے علم نشرح لکا صدرک ووزانا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفانا لکا ذکرک ہن محبوب کی میں چھوڑ دیئے نا آتینا کل کوثر ہن کی میں چھڑیے سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہن تو ان پیارے کی میں چھڑ دیئے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ہن تو ان کی میں چھڑ دیئے ومار ارسلناک الا رحمت للعالمین پیارے ہن کے میں چھڑیے نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوبہ چھڑنا ہوندہ ادو چھڑ جاندے ہون نہیں چھوڑے نہ میرے محبوبہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہر آن والی گھڑی پہلے نہ لو ہر آن والی گھڑی توڑے حق اندر پہلے نہ لو بہتر ہوئے گی آج نہ لو کل بہتر ہوئے گا ہر محبوبہ توڑی شان بنائیے کہ ہر آن والی گھڑی توڑی پہلے نہ لو بہتر ہوئے گی دنیاوی زندگی نہ لو برزخی زندگی افضل ہوئے گی برزخی نہ لو آخرت بہتر ہوئے گی ہر گھڑی توڑے اندر بہتر ہوئے گی والا سوف یعطیک ربک فترضی اے اللہ جے تسی ناراض بھی نہیں ہوئے چھوڑیا بھی نہیں پھر تسا 15 دن وہی کیوں نہیں بھیجی فرما تسا محبوب جی فرما سی میں کل جواب دیا گا میں دسنا چاہتا سا کہ میرا محمد ادوں تک بول دے ہی نہیں جب تک وہی نہ آئے وہی تو بغیر بول دے نہیں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال ہو رہے یا رسول اللہ اینج دا کوئی عمل دسو جدنال اللہ ساڑھے نال اتھو کم شروع ہویا سی اتھی ختم ہونے لگے کوئی یہ ہو جے عمل دسو جدنال ساڑھے نال جس وجہ تو ساڑھے نال اللہ محبت کرے ورما سوال تو عام ہے جواب میں دیاں گا لیکن کدوں جدوں آسمان تو وہی آئے گی وہی آئی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمائیے میرا پیغمبر انہاں لوگانوں جڑے توڑے کل سوالات کر رہے ہیں کوئی ہو جا عمل جدنا اللہ دی محبت نصیب ہو جائے فرما اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو ایک کوئی رائے ایک کوئی طریقہ ہے فاتبعونی خالص صرف میری ہی اتباع کرو اس سارے ماننے سی آئے لفظ دے اندر صرف میری ہی پیروی کرو خالص کسے نو میری پیروی اندر شریک نہ کرو تو یحببکم اللہ اللہ توڑا محبت کرے گا جیڑا بھی عمل کرنا ہوئے پہلے ویکھو کہ میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے یا نہیں پورا ربیع الاول گزرے ہیں تسی ساڑھے کو پوچھ دے رہے ہو کہ توڑے گرنج کوئی لیٹنگ لوٹنگ کوئی نہیں ہوئی کوئی روشنی نہیں ہوئی کوئی گلیاں بھی اکھیاں تے صاف کوئی نہیں ہوئی ہاں
چونا شونا تو سٹھیا کوئی نہیں، حضور پیدا ہوئے ان تو خوشی کوئی نہیں، خوشی تے ہے تے پھر توڑے گھر اندر کیوں نہیں گلیاں روشن ہوئی تے کیوں نہیں لائٹنگ ہوئی؟ میں کہا بندن جدوں بھی خوشی ہوئے تے جیڑی بھی خوشی ہوئے ادھر گلیاں صاف کری نہیں آتی۔ میں سوال ہے جدوں بندن خوشی ہوئے بندہ گلی صاف کر دے؟ اصول ہے کوئی قرآن حدیث ہے جدن خوشی ہوئے ادھر گلی صاف کرو؟ قرآن حدیث ہے خوش ہو ہوندہ جدے دروازے کے چونا سٹیا ہوئے، قرآن حدیث دا مسئلہ ہے وہ خوش ہوندہ جدے گھر لائٹنگ روشنیاں ہو رہی ہون۔ کوئی قرآن اور حدیث دا اصول ضابطہ ہے تے بیان کیجئے تے جے نہیں تو پھر ثابت کیجئے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جو انج سمجھے یا آسان لفظ سمجھانا، عید الفطر تو آڑے چکے سے بندے پڑھئے، عید الفطر روزے والی عید جیڑی ہوندی ہے پڑھ دے ہو نا؟ کیوں میں پڑھنی کہ سویرے اٹھنا ہے جو اس نماز فجر پڑھن تو بعد سورج چڑھ جائے تو نبی علیہ السلام دا حکم ہے کہ غسل کرنا ہے، عید والے دڑ تو نوے کپڑے یا صاف ستھرے کپڑے پانے تو پھر کوئی مٹھی شے کھانی عید الفطر کھان تو بعد تکبیرات کہنے جاؤنا ہے سدھا عیدگاہ۔ جی ہجے امام نہ آیا ہوئے وقت ہوئے عید کی نماز تے تکبیرات کہنے رہنا ہے، بہ جانا ہے تو اتھے نماز کوئی نہیں پڑھے۔ پھر امام آسی 2 رکعت پڑھا سی، عام نمازہ تو ہٹ کے 12 تکبیرات زیادہ سی۔ پہلی رکعت سبحان سب اسم ربک العلیٰ، دوجی حل اتی حدیث الغاشیہ پڑھ سی، 2 رکعت سلام پھر کے پھر وہ اٹھ کے خطبہ دے سی، دعا کر سی، دعا کر کے واپس تکبیرات کہنے گھر آ جاؤ تھوڑی عید الفطر بولو پوری ہو۔ حضور نے 10 ٹھیک 2 مہینے 10 دن بعد اچانک تو انہوں پتہ لگ سی کہ کل عید الاضحیٰ ہے، اس دن سویرے غسل کرنا ہے، کپڑے پاونے تو کوئی شے کھاونی نہیں۔ واہ محبوب تھوڑی حکمت تو قربان، عید الفطر پورا روز ہے بھوک تے پیاسا رہا، فرمائی سویرے کوئی کھا، عید الاضحیٰ لے دینا کھیز با کوئی نہ کھا، ادھر تن مٹھی شے کھوائی آئی، آج تن کوئی قراری شے کھوسائی تو نہیں کھاڑی۔ ٹھیک ہے محبوب بغیر کوئی چیز کھا دے تو ساں عیدگاہ جانا، تکبیرات وہی کہڑیاں جڑی عید الفطر ایویں 2 رکعت عید الاضحیٰ پڑھنی ہے، جویں عید الفطر دسی ایویں خطبہ سننا ہے، دعا کرنی ہے، واپس آنا ہے، جاکہ جنوار ذبح کرنا ہے، جنوار ذبح کرن تو بعد وہ کلیجی لو تے کلیجی کھاؤ، ایتھو کم تھوڑی عید کیڑی عید الاضحیٰ تھوڑی پوری ہو۔ 10 ذی الحجہ تو بعد 10 محرم تے پھر 10 صفر تے پھر 10 ربیع الاول، ٹھیک 3 مہینے تے 1 دن بعد سارے تو وڈی عید آ گئی، عید الفطر تو بھی بڑی تے عید الاضحیٰ تو بھی بڑی۔ یہ اتنی بڑی عید ہے عید صدقے 2 پہلیاں عیداں لبیا، اتنی بڑی عید ہے۔ یہ نام ہے عید میلاد النبی، تے جے تھوڑا جے اور وسیع کرنا ہے نام تے جشن ناراض نہیں ہو رہا ہے، ہو جاؤ کی کر لوگ جشن عید میلاد النبی۔ یا رسول اللہ انہوں آ گئی ہے تیجی عید، عید الفطر دی بھی سمجھ آ گئی، سکی کرنا عید الاضحیٰ دی بھی سمجھ آ گئی، ذرا عید میلاد النبی دی بھی سمجھا دے کہ اسا کی کرنا۔ 30 پارے قرآن دے کھولے، 30 پارے تے ادھا ذکر ہی کون آئی، نہ لفظ جشن آئی تے نہ ہی لفظ عید میلاد النبی، ایویں اکٹھا لفظ قرآن کون ہے۔ اسا کہ چلو قرآن نہیں کوئی ضروری نہیں، مسئلہ قرآن جی ہوئے حدیث بھی ہوئے تے حق ساڑھے واسطے قرآن، بخاری کھولی کوئی نہ، مسلم کھولی کوئی نہ، ابو داؤد کھولی کوئی نہ، نسائی کوئی نہ، ابن ماجہ کوئی نہ، جامع ترمذی کوئی نہ،
کسی حدیث دی کتاب اسا لپیا کوئی نہ سا کہ بھائی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے عید سارے تو وڈی ہے تے اہل حدیثاں دے علماء نے رابطہ کیتا انہاں کہ قرآن دی سے کوئی نہیں انہاں بھی جواب دے چھوڑیا تو بندیاں نے رابطہ کیتا انہاں کہ ساڈے کول بھی دی دلیل کوئی نہیں لہذا تواڈے ساڈے لوں بھی جواب ہے اساں کہ بھائی او بندے لبو جڑے اے کردے علماء انہاں کول کوئی دلیل ہو سی اساں رابطہ کیتا علماء نال با نہ تے اہل حدیث پہ من دیں نہ دیوبندی پہ من دیں تسی چونکہ عید کر دے ہو تے اے نہیں ہے کرنی ہے یا نہیں کرنی سن کرن دا طریقہ دسو با کرنی کیوں ہے جب عید الفطر حضور نے دس عید الاضحیٰ دس جواب سنیے حضرت جی عید الفطر والے دن سویرے اٹھنا ہے تے غسل کیتا ہے کپڑے نمے پائے تے مٹی شے کھاتی عید الاضحیٰ نو اٹھ غسل کیتا ہے نمے کپڑے پائے تے کوئی شے نہیں کھاتی تے تکبیرات پڑھیاں تے عیدگاہ گیا ہون تو سیدھا شعبہ آساں عید میلاد النبی والے دن کی فرمایا سویرے اٹھنا ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی بس سویرے اس دن اٹھنا اٹھ گئے ناونا ہے نہیں کوئی ضروری نہیں اجازت راجی کپڑے فرمایا جڑے پائے نہیں ٹھیک پھر کتے جانا ہے اس نے 10 دان یار ایڈی چھیتی تو انکا دی ہے جتے 12 نہیں ہوئے 10 دان پہ پھر کی کرنی جی حضرت جی فرمائی کہنے لگے 10 دان پھر کی کرنی سویرے اٹھے نہانا بھی دا حکم قرآن دی سے کوئی نہیں کپڑے پان دا بھی نویں یا بجڑے پائن با ٹھیک سمجھ آگئی انہوں نے جگہ کی کرنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 دان کی کرنا ہے کوئی چیز کھانی ہے یا نہیں یہ دس دو فرمان لگے کھا لو تاں ٹھیک ہے نہ کھاؤ تو تاں ٹھیک حضرت جی مٹی شے کھانی یا کراری ہو سکے جڑی لاؤ جائے پھر کی کرنا ہے انہوں نے کہا پھر انج کرنا ہے پھر تسی ویکھو تواڈے کول موٹر سائیکل ہے یا نہیں حضرت جی موٹر سائیکل تے ہے اس نے کہا پہلا کام پھر سنو جی دسو ادھر سلنسر کٹو جی حضرت جی سلنسر بھی کاٹ لے یہ کیوں انہوں نے کہا یہ جدو باہر جلسی نہ حدیث دی مسجد یا گھر کول وہ تو پتہ لگ سی باج عید وڈی ہے اس وجہ سلنسر کاٹ دے حضرت جی ہون فرمایا موٹر سائیکل دے چڑھ بیٹھ حضرت جی بندہ غریب ہوئے موٹر سائیکل نہ ہوئے تو فرمایا پھر ایویں باہر نکلو نکل آئے حضرت جی پھر کدھر جانا ہے فرمایا کسی دنال موٹر سائیکل دے چڑھ دی حضرت جی اگر کوئی نہ چڑھائے دے فرمایا کسی چنگ چی رکشہ بہندہ پہ ہو تو بیج جی رکشہ نہ لبے تو فرمایا ٹرالی دے بیج جی ٹرالی دے جگہ نہ ہوئے تو اسے نہ لٹک جاؤ پھر فرمان لگے جی ٹرالی تے چڑھ جاؤ تو تھوڑی مرضی جی نہیں تو کوئی ٹرک بہندہ پہ ہوئے تو اس تے چڑھ جاؤ ٹرک تے چڑھ گئے جناب کوئی ٹرالی تے چڑھ گئے کوئی موٹر سائیکل تے چڑھ گئے کوئی چینگ چیز چڑھ گئے کوئی ریڈی تے چڑھ گئے کوئی ٹانگے تے چڑھ گئے کوئی گھوڑے تے چڑھ گئے کوئی کسی سواری تے چڑھ گئے کوئی بس تے چڑھ گئے کوئی لاری شاری پرانے دورے لاریاں ہوندیاں ہیں کوئی اس تے چڑھ گئے حضرت جی چڑھ گئے اسی ہن دسو کتے جاونا اس آگے با ٹرو ٹر پہ حضرت جی کدھر جانا ہے فرمایا ٹرو جی ٹر پہ کتے ہو سکے باؤ ڈنگے چوک تے پہنچ ہن کتے جاونا ہو سکے ٹوری جاؤ حضرت جی پھر کدھر جانا فرمایا ٹوری جاؤ ایک باری جی کہا ٹوری جاؤ ٹور دے جاؤ حضرت جی کتے بانا فرمایا چیلیاں لکھیا دے چیلیاں ادھر تے ٹردا جاؤ حضرت جی اور سے ٹردے گئے فرمایا شاہانے لوگ پہنچو شاہانے لوگ پہنچو کہنے لگے تو انج کرو سرائے علمگیر نہر نہ لگ جو یہ نہر نہ لگ گیا انہوں نے کہا بس سرائے علمگیروں مڑ کے پھر کھاریاں ہو لی انہوں نے کہا پھر ہو سکے ٹردے رہو کھاریاں ہو سکا پھر کھاریاں تو عورت نکل آؤ ڈنگے والے پاس پھر کیڑے کیڑے راہ دے پنڈاں دے ایک چنن آندا اور کیڑا آندا ایویں لگے آؤ ٹردے آؤ حضرت جی کی کرنا ہے ورما ٹردے رہنا ہن سویرے کوئی دل پوچھے براتی تہاڈا جلسہ ہویا ہے ترے تساں مولوی بلایا ہے تسی دس تہاڈے مولوی کی آدے تساں ٹردے رہو بس تہاڈے جلسے دا
تو جلسے دا خلاصہ کیا ہے ٹور دے رہو حضرت جی پھر کتے جانا فرما ٹور دے رہو جی حضرت جی ان تھک گیا فرما پھر واپس ٹورو اسے کہ واپس کیا گھر نو ٹورو اور کتے ٹورو عید کتے پڑھنی اسے کہ عید پڑھنی نہیں ٹورنا حضرت جی تکبیرات فرما نہیں ٹورنا ساتھ دن ٹورنا ہے اسا کہ ٹورنا ہے اسا کوئی تساں صرف ٹور دے پہ بیویاں بھی تے نال ہیں نا بیچاریاں وہ بھی ٹور دیا ودیاں تسی بھی ٹوری رکھو ہن میں ہواں ایک پاسے کھڑا ہواں تے پڑھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ آگے پڑھو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ یہ معنی کرنے لگا حضرت شاہ جی موجود نے حضرت حفصہ بھی موجود نے حضرت شاہ موجود نے معنی کرنے لگا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ٹور دے رہنا ٹردہ رہنا جدر منہ آئے نولی ایدن ٹر پینا ہے پھر ادھروں ایدن ٹر پینا ہے پھر ایدروں ایدن ٹر نولی ما تولا ٹردہ رہنا ہے حضرت جی کتے جاؤنا ہے ورمایا ونسلی جہنم کل بدعت زلالہ وکل ضلالت فی النار ونسلی جہنم وَصَاعَتْ مَسِيرًا میں ڈنگا دے دوستو گجرات دے دوستو میں تو انہوں پیغام دینا چاہنا عید الفطر تسی آنے چھوٹی عید ہے اس عید دا پورا طریقہ مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے عید الاضحیٰ دا پورا طریقہ مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے میں دسو کیڑا عمل ہے وہ کیڑی عید ہے جڑا حضور نے کیتی ہوئے تو دا طریقہ نہ دسیا ہوئے سن لیجئے طریقہ بیان کیجئے کیفیت بیان کیجئے حیت بیان کیجئے قرآن پڑھئے حدیث پڑھئے قرآن و حدیث دا سارے دا مطالعہ کیجئے 6 حسیتاں دے نال جب تک اتباع نہ ہوئے انہوں اتباع نہیں آنے جڑا عمل کیتا جا رہے عمل پیغمبر تو ثابت ہوئے جس کیفیت نال کیتا جا رہے کیفیت بھی پیغمبر تو ثابت ہوئے اگر اس عمل دا تعلق کسی جنس دے نالے خاص جنس دے نالے وہ جنس بھی پیغمبر تو ثابت ہوئے جو اس عمل دا تعلق مقدار دے نالے تعداد دے نالے وہ مقدار دے تعداد وزن بھی پیغمبر تو ثابت ہوئے اس عمل دی حیت کی علت جڑی ہے وہ بھی پیغمبر تو ثابت ہوئے اس عمل دا تعلق اگر وقت دے نالے تے وقت بھی حدیث تو ثابت ہوئے تے جے اس عمل دا تعلق کسے واجنا مہینے نالے کسے خاص جگہ دے نالے وہ مہینہ بھی ثابت ہوئے وہ دن بھی ثابت ہوئے وہ وقت بھی ثابت ہوئے وہ جگہ بھی ثابت ہوئے 6 حسیتاں نالے اتباع ہوئے تے انہوں آدھنے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم سانو آتے نے جناب تسی اہل حدیث کیوں نہیں مناندے جشن کیوں نہیں مناندے سوال تو آڈا جواب سن لیجئے اسی کیوں نہیں مناندے کہ میرے مصطفیٰ نے کم کیتا نہیں بولو صحابہ کرام نے عمل کیتا صحابہ کرام نے عمل نہیں کیتا مصطفیٰ نے عمل نہیں کیتا جے کیتا ہوئے تے اسی غلام حاضر تے جے نہ کیتا ہوئے تے پھر ساڑی مجبوری ہے مصطفیٰ دی سنتی اتباع اہل حدیث داؤنا بچھونا سنتی پروی ہے سنتی اتباع ہے کتنی سنن نے پیغمبر دیاں جڑی آج تک اہل حدیث محفوظ کر کے بیٹھا ہے سنبھال کے بیٹھا ہے میں کیا کرنا اگر اہل حدیث نہ ہوتے پیغمبر کی اللہ کی قسم کہیں سنتے مٹ گئی ہوتی اور میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں قرآن بھی قیامت تک محفوظ رہے گا حدیث بھی قیامت تک محفوظ رہے گی قرآن دے سینے دے ذریعے محفوظ رہے گا پیغمبر دی حدیث اہل حدیث دے عمل ذریعے قیامت تک محفوظ رہے گی ایک ایک حدیث پر عمل جاری رہے گا اگر ہم نہ ہوتے اسی نہ ہوئی اگر اہل حدیث پاکستان میں یا اللہ کی زمین پر نہ ہوتے تو کون ہمارے علاوہ تھا جو پڑھتا اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافی واعف عنہ حضور پڑھ دے جا رہے ہیں حدیث صحیح مسلم دیئے
سیناؤ بن مالک رضی اللہ عنہ مگر کھڑے ہیں فرماد نے دعا ضرور پڑھ رہے سن جنازے اندر میں مگر مقتدی دیئے سی نہ کھڑا سا میں دعا سن رہا سا تے نالے یاد کر رہا سا تے نالے دل خواہش کر رہا سا کا جنازہ میرا ہویا حضور دعا ساڑھے تے پڑھنا اللہم اغفر لہو ورحم وعفی وعفوانو کہتے جنازہ ویکھیا جائے اللہ اکبر پتہ کیوں آدھر مولوی جی ادھر 2 منٹ کھلے وہ بندہ آ رہا ہے پتہ ہے بہت آن تو پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت جی اینج سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھان واسطے تان واسطے نہیں کہندا یہ تان واسطے نہیں کہندا ایک فرق بیان کرنا چاہنا تان واسطے نہیں کہندا پھر کہنا میں نام لینے لگا ایک شخصیت دا تو ہو سکتا تان واسطے کہو تان واسطے نہیں کہندا میاں نواز شریف صاحب جان دیو ہاں تسی پی ٹی آئی والے میں نہیں تسی ناراض نہ ہویا ویسے نہ لیا تسی سمجھو بات پنی ساڑھے واسطے لیا تواڈے واسطے میں کیوں لیا بڑھائی میاں نواز شریف صاحب دی بیگم فوت ہوئی جنازہ پڑھایا طارق جمیل صاحب نے نیٹ تے موجود طارق جمیل صاحب دا بیٹا فوت ہویا پچھلے مہینے پچھلے سال جنازہ پڑھایا طارق جمیل صاحب نے دعا دے جنازے دا وقت نوٹ کیجئے میڈیا پر موجود ہے ایک 1.5 منٹ جنازہ ہے ایک کئی منٹاں دا جنازہ ہے تو دس دا پہ ہے کہ توڑے کی میں پڑھیں دیں تے اپنے کی میں پڑھیں دیں یہ آنج سمجھ نہیں آئی ساری زندگی کے اندر ہے جنازے فاتحہ کوئی نہیں سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک یہ پڑھ کے جنازہ پڑھاتے رہے جدو مفتی تقی عثمانی صاحب دا بھائی فوت ہوئے کراچی اندر مفتی صاحب نے خود جنازہ پڑھایا اتنی آواز نہ سورہ فاتحہ پڑھی کہ مگر لوگ لوٹ سپیکر اندر آواز سن لی الحمدللہ رب العالمین میرا سوال ہے سارے مقتدیاں دے جنازے فاتحہ تو بغیر اپنے بھائی دے جنازے فاتحہ کیوں آئی اہل حدیث پوری امت دا جدہ بھی جنازہ پڑھائے انہی پڑھاندہ ہے جو میرے محمد مصطفیٰ نے پڑھایا ہے یہ فرق نظر نہیں آئے گا ایک ایک سنت پر قائم ہے اگر ہم نہ ہوتے اہل حدیث نہ ہوتے کون جرابوں پہ مسا کرتا ہم نہ ہوتے کون سفر دے اندر زور عصر کی نمازوں کو جمع کرتا ہم نہ ہوتے مغرب شادی نماز نو اکٹھیاں کون پڑھدا سفر اندر اگر ہم نہ ہوتے 450 حدیث رفع الیدین پہ عمل کون کرتا اگر ہم نہ ہوتے کوئی دوری اذان دینے والا رب کی زمین پر نہ ہوتا اگر ہم نہ ہوتے اقاری اقامت کون کہتا اگر ہم نہ ہوتے پاؤں سے پاؤں کون جوڑتا اگر ہم نہ ہوتے تو 8 تراویح کون پڑھتا ہم نہ ہوتے 1 وتر کون پڑھتا 3 وتر اور 5 7 9 وتر کی حدیث پر عمل کون کرواتا کون ان حدیث کو مانتا ہم نہ ہوتے مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد تیسرا حدیث 2 رکعت نفل پڑھنے کی اگر ہم نہ ہوتے یہ سنت مٹ گئی ہوتی اگر اہل حدیث نہ ہوتے فجر کی 2 سنت پڑھنے کے بعد لیٹنے والی سنت مٹ گئی ہوتی ختم ہو گئی ہوتی اگر اہل حدیث نہ ہوتے مجھے بتاؤ پھر رب کی زمین پر جب بارش ہو رہی ہوتی سارے ائمہ کرام سارے مؤذنین اذان دینے والے تمہیں کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ بارش ہو رہی بارش تھمنے کا نام لے رہی گلیاں پانی سے بھری ہوئی کیچڑ پوری گلیوں میں لیکن مولوی کہہ رہے حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ مرو ڈگو لات ٹوٹے ٹانگ ٹوٹے ہر صورت میں مسجد میں آؤ یہ اہل حدیث ہے جس نے سنتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اعلان کیا الا سرلو فی الرحال الا
صلو فی الرحال، نماز بارش میں گھر پڑھ لو، بغیر مسجد میں آئے تمہیں ثواب پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں جماعت کا مل جائے گا۔ ساتھ ساتھ نماز گھر میں پڑھو، ساتھ زمانے کو بتا دو اے رحمت للعالمین اگر تم نہ ہوتے یہ تمہاری رحمتیں، تمہاری شفقتیں، تمہاری امت پر مہربانیاں کون سنبھالتا؟ ہم نے تمہاری ایک ایک سنت کو سنبھال کے بیٹھے، آپ کی رحمتیں شفقتیں سنبھال کے پورے اس ڈگا میں اعلان کرتے کہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا۔ تم پیغمبر کے آنے کے بعد دوبارہ ضلالتوں میں، بدعات میں، خرافات میں، رسومات میں، قبر پرستی میں، شرک میں کھو گئے ہو۔ اہل حدیث ایک ایک رحمت کو سنبھال کے کہتا ہے محبوب یہ تمہاری محنت، تمہارا پیار ہے امت پر۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ آج سمجھ آئے ہیں محبوبہ تم زمانے کے لیے رحمت بن کے آئے ہو، آپ کی یہ رحمتیں بکھری پڑی ہے۔ اگر رحمتوں کا مجموعہ دیکھنا ہے تو اہل حدیث مسلک کی حقانیت کو دیکھ دیں۔ بھول گئے تاجدار ختم نبوت، ہم ہیں جو حضور کی سنتوں کو سنبھال کے بیٹھے ہیں، ہم ہیں۔ ادھر اذان ہو رہی ہے لا صلو فی الرحال، اہل حدیث کی مسجد گھر میں نماز پڑھ لو۔ مزہ نہیں آ گیا؟ محبوب رحمت للعالمین بن کے آئے۔ تم سردی کی شدت میں جرابیں اتار کے وضو کر کے پاؤں کو یک ٹھنڈے پانی سے دھوو، ہم جرابوں پہ مسح کر کے کہیں سرکار کی آمد، رکھو سرکار کی آمد۔ اتنے اونچی کہو گے آوان کوان پتہ چل جائے کہ اہل سند مسجد جو کیڑی آواز آ رہی ہے سرکار کی آمد، مل کے کہیے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ محبوب علیہ السلام آخر جربات لے آنا، ماہ رمضان آخری عشر تاک رہا تھے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے آئے، آپ نے قیام کروایا 8 رکعت اور 3 وتر میرے مصطفیٰ نے پڑھے 11 رکعت، واپس تشریف لے گئے۔ دوجی تاک رات آئی، حضور پھر تشریف لائے، صحابہ تعداد بڑھ گئی۔ تیسری رات آئی، صحابہ تعداد اور بڑھ گئی، حضور تشریف لے آئے، 11 رکعت پڑھائیاں، واپس تشریف لے گئے۔ چوتھی تاک رات آئی، صحابہ انتظار کرتے رہے تو آپ تشریف نہ لائے۔ سحری دا وقت ختم ہونے لگا ہے، حضور حجرہ پاک چو تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ جاؤ سحری کرو۔ محبوب جی تسی تشریف نہیں لے آئے، فرمایا میرے علم اندر سی تسی مسجد نبوی میرا انتظار کر رہے ہو لیکن میرا نماز پڑھانا۔ بخاری اندر حدیث ہے اللہ محبت نال، پیار نال، چاہت نال اتنی کوئی بات نہیں سندا جتنی بات نبی دی زبان جو قرآن دی تلاوت سندا ہے۔ میں جماعت کروائی تے قرآن پڑھیا تے تساں سنیا تے میرے رب نے سنیا۔ رب نو ایڈی پسند ہے یہ نماز، اتنی پسند ہے یہ نماز، جے میں اج رات بھی پڑھا دیواں اور اس تے دوام کراں، من خطرہ ہے کہ یہ نماز تراویح تواڈے تے فرض نہ ہو جائے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہندا، من ڈر لگ گیا ہے کہ تواڈے تے فرض نہ ہو جائے فتعجزوا عنہا، پھر تسی عاجز آ جاؤ پڑھن تو۔ میں نہیں چاہندا میری امت تے بھار تے بوجھ پہ جائے۔ آپ نے 3 رات کنی رکعت پڑھائیاں نے بولو، نال 12 اور ملا کے آنے ہو سرکار کی آمد مرحبا، اسی سنت قائم رہ کے آنے ہو سرکار کی آمد۔
تسی آندے ہو تراوی سنت موقع ہے، اسی آنے نفلی عبادت ہے۔ کیوں؟ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ نبی علیہ السلام نے امت لی آسانی پیدا فرمائیے، شفقت فرمائیے۔ سنیے نبی علیہ السلام دیے آمد تے سن خوشیے، تاہی تے سنن حضور دی سمال کے بیٹھے کہ سنت عمل کرنے آن، تو آنو کا دی خوشی ہے حضور دے تشریف آوری دی۔ دلیل کی ہے جو جشن منا رہے ہو؟ کہنے لگے دلیل ہے ساڑھے کل، میں کہ دلیل کی ہے؟ کہنے لگے تو آڑے نالوں تے او چنگا سی۔ میں کہ او کون؟ جنہیں ابو لہب، میں کہ انہیں کی کیتا ہے؟ جنہیں حضور دی ولادت دی خوشی اندر انہوں لونڈی ازدہ سنائی ہے، اطلاع کرنائی ہے کہ تو آڑے بتیجے پیدا ہوئے نے، وہ بڑے خوش ہونے کہ جا توں آزاد ہے، جاتن میں آزاد۔ تو آڑے نالوں تو چنگا ہے، ساڑھے نالوں جی تو آڑے نالوں چنگا ہے۔ میں کہ کیوں؟ جنہیں انہیں حضور دی ولادت دی خوشی کی تھی، تو میں کہ پھر جن تو ہڑنا تو چنگا ہے۔ میں کہ پھر جن تو ہڑنا لو چنگا ہے۔ میں کہ پھر جن تو ہڑنا لو چنگا ہے، تو میں کہ پھر تسی کیوں جشن منان دے ہو؟ جن ابو لہب نے منایا سی۔ میں کہ تسی پھر کیوں منان دے ہو؟ جن ابو لہب نے منایا سی۔ میں کیا پھر تسی کیوں منان دے ہو؟ جن ابو لہب نے منایا سی۔ میں کہ پھر تسی کیوں منان دے ہو؟ 33 باری تسی پھر کیوں منان دے ہو؟ جنہیں ابو لہب نے منایا سی۔ میں کہا پھر تسی کیوں منان دے ہو؟ جنہیں ابو لہب نے منایا سی۔ جدوں میں بار بار پوچھا دے غصے جا کے آندے سانو ہی پوچھی جانا ہے، اسی نہیں پوچھ سکتے۔ میں کہا پوچھو تسی جنہیں تسی کیوں نہیں منان دے؟ میں کہا ابو لہب نے منایا سی۔ تسی کیوں منان دے ہو؟ کہ ابو لہب نے منایا سی۔ تسی کیوں نہیں منان دے؟ میں کہا ابو لہب نے منایا سی۔ تسی کیوں منان دے ہو؟ ابو لہب نے منایا سی۔ اہل حدیث ہو تسی کیوں نہیں منان دے؟ تسی کیوں منان دے ہو؟ جنہیں ابو لہب نے منایا سی۔ میں کہا تسی کیوں نہیں منان دے؟ میں کہا ابو لہب نے منایا سی۔ تسی کیوں منان دے؟ ساری راتیں تھی رکھو، ٹر دے رہو اسے گال دے۔ تسی کیوں منان دے ہو؟ جنہیں ابو لہب نے منایا ہے۔ تسی کیوں نہیں منان دے؟ میں کہا ابو لہب نے منایا ہے۔ جڑا ابو لہب کم کرے اسی کو نہیں کر دے، سانو منوانا ہے ساڑھے کولوں، ابو لہب نو پیش نہ کرو۔ یعنی کنو پیش کریے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ سانو منوانا ہے تو کم پہلے نبی کرن تے پھر صدیق کرن تے پھر شہداء تے صالحین کرن سی وہ کروا تیار۔ یہ ابو لہب وہ کرے بھی صحیح، پھر انہیں کیا کیتا جانے انہیں پھر جشن خوشی دے اندر لونڈی آزاد کی تھی۔ میں کہا پھر کتے گیا ہم؟ یعنی گیا تو پھر ادھر ہی ہے۔ میں کہا کدھر؟ وَنُسْلِهِ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ونصلہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ حاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ سیصلی نارا ذات لہب ونصلی جہنم وساءت مصیرا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار۔ یعنی سمجھنا ویتے حوض کوثر تے بیٹھے ہوں گے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ساگے کوثر حضور کا کوثر تے حوض کوثر تے بیٹھے ہوں گے۔ اچانک ایک گروہ ٹردہ آئے گا، ٹردہ آئے گا تو نہیں سمجھ آئی او جنو ٹوریا سی ایک گروہ ٹردہ آئے گا، 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 میں ٹردہ آئے گا کتھو ٹرن لگا ہے، ٹردہ آ رہا ہے جو ہی قریب آیا ہے اگے درمیان اندر دیوار حیل ہو گئی، پردہ حیل ہو گیا۔ حضور ویک کے فرمان گے
اے جڑے میں ٹردے آ رہے سن لگ دیتے اپنے سن لگ دیتے اپنے سن اپنے ہی لگ دے سن فرمایا پیارے آئے پتہ نہیں کدوں دے ٹرن لگے انکا لا تدری ما دسو بعدک تائیں سین عبداللہ ابن مسعود فرمانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر جاؤ ایک کونے ویچ اگ لگی ہوئے مسجد دی عمارت نو دوجے کونے بدعت ہو رہی ہوئے فرمایا اگ رہن دیو اس بدعت نو پہلے مٹاؤ کیونکہ وہ دنیا دی اگ ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار اینو مٹاؤ تے ایک اور بات غور کر لو میں کدے کدے سوچنا تے کیا کرنا کہ کیوں آخر اہل بدعت بدعات تے کیوں پکے گو گئے نے کیوں ڈٹ گئے نے ہر بدعت دا تعلق کھانا ضرور ہوندہ ہے یہ بچو کھانا کٹ دے ہو تو بدعت گئی ٹر گئی جے وچ کھانا ہوئے گا تے بدعت ہوئے گی وچ کھانا رہندہ ہے ہر بدعت اکثر بدعت دا تعلق کھانے نال ہوئے گا کھانے نال ہوئے گا کھانے دے نال ہوئے گا تو پھر اہل بدعت کی چاندن میں جڑا غور کیتا ہے میں اپنی زندگی دونوں خلاصہ دسنا چاہنا اگر تن کوئی پوچھے کہ اہل بدعت آخر بدعات تے کیوں پکن میں کہنے دی حالت کی ہوئے گی قیامت والے دن جدو اللہ دے دور پیش ہونگے امال نامہ انہاں دا کھولے گا یہ امال نامہ دے ہاتھ تے جوئے گا تے کہنگے یا اللہ ایسا ڈا مال نامہ ہے تے سانو ایسا مال نامہ دے بدلے جنت دے ساڑا مال نامہ ویکھ تے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مال نامہ ویکھ ساڑے عمال نامے وہ بھی نیکیاں عمل موجود نے جڑے تیرے نبی دے عمال نامے موجود نہیں اللہ جڑے عمال تیرے نبی دے عمال نامے پاک چ نہیں اسی او عمل بھی کر کے آئے آواز آئے گی لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول پیغمبر دے مگر مل پہندہ ہے اگے ودن ڈل نہیں مل پہندہ دسو توڑی بدت کے دنال تولی جائے جدو میزان رکھیا جانا ہے قیامت نو تے جبریل نے کول ہونا ہے جبریل نے میزان دے کول ہونا ہے اس عمل اتلن واسدے انہیں تکڑی تے چڑھن نہیں دینا جس عمل جبریل اسمان تو لے ہی نہیں آیا کدنال تولی جائے گی تو اڈا جشن کدنال ملایا جائے گا کہ پہلے عمل پہلا نمونہ ماڈل طریقہ تے دسو کدنال تولیا جائے گا نماز تولی جائے گی حضور دی سنت نال حضور دی طریقے نال روزہ تولے گا عید الفطر عید الاضحیٰ حضور دے طریقے نال تولن گیاں دسو جڑا جشن صحابہ اکرام نے کیتا کدنال تولیا جائے گا کدنال مل پائے گا کیوں انج کرتے ہو ایسا عمل جڑا پیغمبر نے صحابہ اکرام نے نہیں کیتا توجہ کیجئے بات نو کلوز کرن طرف لے کے آ رہے ہیں آخری الفاظ ذرا غور کرنا میں کیا کرنا کدے نال تولیا جائے گا توڑے اعمال نو قیامت والے دن کدے نال تولیا جائے گا توڑے اعمال نو سنت نال تولیا جانا ہے تے جے سنت تو ثابت نہ ہویا پھر ذرا اگلی بات غور کر لو سانو ایان دینا تسا نبی علیہ السلام دا جشن کیوں نہیں منایا میں کہا دسو ساڑھے تو تسا وعدو کم کیڑا کیتا ہے جس دن عید جشن دا دن سی اس دن فجر نماز اساں بھی پڑھی ہے زور بھی پڑھی ہے اثر بھی پڑھی ہے مغرب بھی پڑھی کیڑا کم ہے کہنے لگے ایسا گلیاں صاف کیتے ہیں میں کہا کوئی کمال نہیں مجھے لوگ بھی ہیں جڑا پورا سال صاف کر دیں تو ایک دن کر لئیں دے کیڑا کمال ہے ایتے وزیر اعلیٰ پنجاب دا حکم ہے کہ صاف ستھرا ان سمجھ آتا صاف ستھرا پنجاب یہ تو توڑی ڈیوٹی لگی ہے کیوں فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور پھر میں لوگن کیا کرنا کہ جے تسا جشن منایا کیڑا کم وعد ہوئے جڑا تسا ساڑھے تو زیادہ کیتا ہے کہہ لگا حضور دے روزے دا ماڈل بنایا ہے
حضور روزہ ماڈل بنایا. میں کہ روزہ ماڈل بنایا جانے جی روزہ دا ماڈل بنایا. مکہ دے ہوتے جانے رکشے ہوتے ٹرالی دے ہوتے ٹرک دے اوپر چوک چرائے اندر حضور دے روزے دا ماڈل بنایا ہے. میں کہ ماڈل روزے دا کیوں بنایا ہے؟ جانے نبی پاک پیدا ہوئے. میں کہ ماڈل کیوں بنایا روزے دا؟ جانے حضور پیدا ہوئے ولادت ہوئی نبی پاک. میں کہ پھر روزے دا ماڈل کیوں بنایا ہے؟ جانے حضور پیدا ہوئے. روزے دا ماڈل کیوں بنایا ہے؟ کیا ضمیر والو بصیرت والو اہل علم اہل فقہ اہل عقل اہل شعور سے مخاطب ہوں میں مجھے بتاؤ جس دن ان سے شخصیت پیدا ہو روزہ اس دن بنتا ہے روزہ ولادت کی علامت ہے یا وفات کی؟ منا ولادت رہے ہو بنا روزہ رہے ہو. تم نے وفات مصطفی کا انکار کیا رب نے تمغہ بیج تمہارے سینے پہ روزے کا لگا کے تم سے منوایا. انکا میتن انکا میتن و انہم میتن. تو میں کیا 11 ربیع الاول روزہ رسول دا ماڈل بنایا ہے جانے جی 12 نو زیارت کی تھی کہنے لگے جی 13 نو اسی اس گلی چوک جو گزرے وہ ماڈل موجود نہیں سی 11 نو بنایا جانے جی کہتے واسطے جانے محبت اندر 12 نو زیارت کی تھی جانے جی میں کہتے واسطے جانے محبت اندر 13 نو روزے دا ماڈل چوک موجود نہیں سی. وہ کدھر گیا ہے روزہ پاک دا ماڈل جانے ایسا توڑ دیتا ہے کہ تسا توڑے ہے جانے جی میں کہ بنایا کہ نہیں جانے ایسا بنایا ہے زیارت کی نہیں کی تھی جانے ایسا تو میں کہ توڑیا کہ نہیں جانے ایسا میں گستاخ کون ہے جانے تسی. سنو میری جماعت دی عقیدت عقیدہ ہر چوکو چرائے اندر روزہ پاک دا ماڈل نہیں بنایا جاندہ. سن لو میری عقیدت اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام سن لو ہر گلی چوک اندر روزے دا ماڈل بنایا نہیں جاندہ. کیوں؟ روزہ اتھے بندہ ہے جتے جگہ جنت اللہ پہلے بنا دیندہ ہے. ما بین بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ. جیڑی جگہ جنت نہ ہوئے گلی ارکے گلاب نہ دھو لئی جائے پھر بھی اس لائق نہیں کہ میرے محمد روزہ بن سکے آپ کے روزہ پاک دا ماڈل بن سکے. یہ بنا لئیے نہ تنال یہ بنا لئیے نہ تنال پھر توڑیا کیوں؟ پھر کیوں توڑیا ہے؟ احتجاج آل الحدیث دا بنایا ہے پھر توڑیا کیوں؟ بنایا ہے پھر لکڑیاں اٹھائیاں کیوں؟ بنایا ہے پھر توڑیا کیوں؟ جے بنانا محبت ہے تے توڑنا پھر بولو بولو بنانا محبت ہے جے تے پھر توڑنا گستاخی یہ پچھو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کولو جنہ لکھیا سی محمد رسول اللہ تے پیغمبر نے فرمایا اے علی کوئی گل نہیں قریش نہ سلو کرنی ہے لفظ رسول مٹا دے قریش دا اختلاف آ رہا ہے. فرمایا محبوب جی اے لکھیا جے اے قلم جے اے دبات جے تسی جانو تے محبوب آ مٹا لو. علی پاک ہتھا نہ لکھ چکے لفظ رسول نہیں مٹایا جا سکتا. علی کو لو نہیں مٹدا کیوں؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. جشن ملاد جشن جڑا ہے احایت حدیث تو ثابت نہیں. جس علت تو کیتا جاندہ ہے علت حدیث تو ثابت نہیں. جس وقت کیتا جاندہ ہے وقت ثابت نہیں. جس جگہ تے کیتا جاندہ ہے جگہ ثابت نہیں. مطلقاً اتباع دیوں تے 6 حیثیتاں نال اتباع ہوندی ہے انہاں چو ایک حیثیت بھی ثابت نہیں. لہذا اہل حدیث دا پیغام سنیے سنت پر رہیے سنت پر جیے. اور آخری حدیث سن لی اسوا جناب المعجم الکبیر للطبرانی اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا او اہل حدیثو جوانو حضور کا فرمان سنیے. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا
میری سنت پر عمل مشکل ہو جائے گا جویں ہاتھ اتے اگ دا نعرہ رکھنا مشکل ہوتا ہے جیڑا مشکل وقت تانیہ دے وقت برادری دی مخالفت دے وقت قوم دی مخالفت دے وقت ہر جبر ظلم سہ کے مشکل وقت میں میری سنت پر ڈٹا رہے میں محمد بشارت دیتا ہوں اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے سنت پر قائم رہیے تو ایک صحابی دا عمل پتہ ہے ایک مٹ جوان دی تے توڑا اود پہاڑ دا سونا اللہ کی راہ میں خرچ ہو تو برابر نہیں 50 صحابہ دے برابر ثواب ملے گا اس بندے نو جدا زمانہ مخالف اور وہ سنت پر قائم رہے سنت پر قائم رہو گے وہ بدعت پر پکے ہے ہم سنت پر پکے ہیں ایک دوست بدعت پر قائم ہے ہم انشاءاللہ سنت پر قائم رہے سنت پر جئیں گے سنت پر مریں گے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا انشاءاللہ حضرت امیر فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقما اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ کریم تمام مقروضوں کی مدد فرما اللہ کریم شاہ صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما یا اللہ عمل میں برکت عطا فرما پسپوری صاحب کی زندگی عمل میں برکت عطا فرما بنیامان صاحب کی زندگی عمر میں برکت عطا فرما حافظ عمر صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما یا اللہ بڑی محنت کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سید سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ جاری ہے عطا قیامت میں بھی یہیں تھا جب انہوں نے اپیل کی لوگوں نے تعاون کیا جن نے اپیل کی اللہ ان کے لیے بھی جنت کو آسان بنا دے اور جن نے تعاون کیا اللہ ان مال و جان میں برکتیں عطا فرما دے اللہ ہم پر رحم فرما اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما اللہ ہماری اولادوں پر رحم فرما اللہ ہماری اولادوں کی اولادوں پر بھی رحم فرما اللہ اس ملک پر بھی رحم فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ